السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سبھی؟ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس ولاگ میں۔ آج میں آپ کو صابر پاک کے ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ صابر پاک نے 12 سال تک بنا کچھ کھائے پیے ایک ہی استان پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ اس بیچ انہوں نے نہ تو کچھ کھایا اور نہ پیا، نہ ہی کبھی بیٹھے، اور لگاتار عبادت میں ڈوبے رہے۔ یہ ان کی عظیم کرامتوں میں سے ایک ہے جو اللہ کی مرضی اور ان کی قدرت سے ظاہر ہوئی۔ جب 12 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا، کون ہے جو میرے صابر کا روزہ افطار کرائے گا؟ سب لوگ خاموش رہے۔ پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا جس کا نام شمس الدین ترک پانی پتی تھا۔ انہوں نے فرمایا، حضور میں کلیر جاؤں گا۔ بابا فرید نے جب شمس الدین ترک پانی پتی کو بیعت شاگردی میں نہیں لیا تھا، بابا فرید نے فرمایا، اب تمہارا نصیب میرے صابر کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد بابا فرید نے شمس الدین ترک پانی پتی کو اپنے پاس بلایا اور تعلیم دی کہ جب وہ کلیر پہنچ جائے تو صابر پاک کے سامنے کھڑے ہو جائے اور ان کے بیٹھنے یا اشارہ کرنے کا انتظار کرے۔ اس کے علاوہ بابا فرید نے شمس الدین ترک پانی پتی کو ایک تیل دیا جس پر انہوں نے دم عبادت کی اور فرمایا، یہ تمہارے کام آئے گا، اسے اپنے پاس رکھنا۔ پھر بابا فرید نے حضرت علی مدد کو حکم دیا کہ وہ شمس الدین ترک پانی پتی کو کلیر تک چھوڑ کر آئے۔ پھر حضرت علی مدد شمس الدین ترک پانی پتی کو لے کر کلیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شمس الدین ترک پانی پتی جب کلیر شریف پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صابر پاک 12 سال سے ایک ہی استان پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے بھی صابر پاک کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ اتنے سالوں بعد صابر پاک نے کسی اور کی آواز میں قرآن شریف کی تلاوت سن کر پیچھے مڑ کر فرمایا، پیچھے کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت مت کرو بلکہ میرے دائیں اور آ جاؤ۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے صابر پاک کے دائیں اور کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور مدھر آواز میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے کیونکہ وہ ترکی کے رہنے والے تھے اور ترکی کے لوگ قرآن شریف کو بہت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے ہیں۔ کچھ سمے بعد شمس الدین ترک پانی پتی اچانک رک گئے۔ صابر پاک نے شمس الدین ترک پانی پتی سے پوچھا، رک کیوں گئے؟ تو شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا، حضور کھڑے کھڑے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر صابر پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے عقیدت سے فرمایا، حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے رہے اور میں بیٹھ جاؤں؟ آپ بیٹھیے پھر میں بیٹھوں گا۔ صابر پاک نے فرمایا، اچھا تم اتنے خوبصورت انداز میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو پر مجھے بیٹھنے کے لیے سہارا چاہیے۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے صابر پاک کو سہارا دیا اور ایک پیڑ کے برابر میں ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ جب صابر پاک بیٹھے تو ان کے شریر میں کمزوری تھی۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے پھر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی اور وہ کچھ دیر بعد پھر رک گئے۔ صابر پاک نے پوچھا، رک کیوں گئے؟ شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کیا، حضور شام ہونے والی ہے، مجھے واپس اپنے شہر پاک پٹن جانا ہے۔ 12 سال بعد صابر پاک نے جب اپنے پیر و مرشد کے علاقے کا نام سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے شمس الدین ترک پانی پتی سے پوچھا، کیا تم میرے پیر و مرشد کے شہر سے آئے ہو؟ شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کیا، حضور میں آپ کے پیر و مرشد کے شہر سے ہی آیا ہوں۔ پھر شمس الدین ترک پانی پتی نے صابر پاک سے فرمایا، حضور یا تو مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لے اور یا پھر مجھے اجازت دے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ صابر پاک نے فرمایا، نہیں تم یہیں پر رک جاؤ۔ ایسے شمس الدین ترک پانی پتی صابر پاک کے ساتھ رہنے لگے اور ان کے بعد اور بھی لوگ صابر پاک سے ملنے کے لیے کلیر آنے لگے۔